بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں دعا کے حوالے سے چند احادیث بتاؤں گی، کیونکہ دعا وہ چیز ہے جو کہ ہمارا اللہ سے رابطہ قائم کرتی ہے نا۔ سب سے پہلے تو یہ ایک آیت ہے قرآن کی، سورہ مومن کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين۔ اور تمہارے رب نے فرمایا ہے مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ بے شک جو لوگ میری عبادت سے سرتابی کرتے ہیں وہ ضرور جہنم میں داخل ہوں گے ذلیل و خوار ہو کر۔ پھر جو ایک حدیث آتی ہے، رسول اللہ نے ارشاد فرمایا تم میں سے جس شخص کے لیے دعا کا دروازہ کھول دیا گیا، یعنی دعا مانگنے کی توفیق دے دی گئی، اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے گئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے جو دعائیں مانگی جاتی ہیں ان میں اللہ کو سب سے زیادہ پسند یہ ہے کہ اسے دنیا اور آخرت میں عافیت کی دعا مانگی جائے۔ پھر یہ بھی ہے کہ دعا ہی وہ چیز ہے جو کہ انسان کی کوئی اگر تقدیر میں کوئی بری چیز دکھی ہے تو اس چیز کو ڈال سکتی ہے نا۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا قضاء و قدر سے بچنے کی کوئی تدبیر فائدہ نہیں دیتی، ہاں اللہ سے دعا مانگنا اس آفت و مصیبت میں بھی نفع پہنچاتا ہے جو نازل ہو چکی ہوں، اور اس مصیبت میں بھی جو ابھی تک نازل نہیں ہوئی، اور بے شک بلا نازل ہونے کو ہوتی ہے کہ اتنے میں دعا اس سے جا ملتی ہے، بس قیامت تک ان دونوں میں کشمکش ہوتی رہتی ہے اور انسان دعا کی بدولت اس بلا سے بچ جاتا ہے۔ یعنی جس شخص کا یہ ہیبٹ ہوگا کہ وہ دعا مانگا کرتا ہوگا نماز کے بعد، قرآن پڑھنے کے بعد، کوئی مصیبت، کوئی ایکسیڈنٹ، کوئی بیماری، کوئی بلا نازل ہونے والی اس شخص کے اوپر، لیکن وہ اس دعا کی وجہ سے ٹل جاتی ہے۔ پھر اسی طرح سے ایک اور حدیث میں ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے کوئی سوال نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ اس شخص سے ناراض ہو جاتا ہے۔ یعنی عام لوگ تو آدمی کو تو برا لگتا ہے نا کہ کیوں یہ ہم سے مانگنے چلا آیا، لیکن اللہ تعالیٰ اس بات پہ ناراض ہوتا ہے کہ یہ بندہ مجھ سے مانگ کیوں نہیں رہا۔ پھر ایک اور بہت اہم حدیث ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا جو شخص یہ چاہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا سختیوں اور مصیبتوں کے وقت قبول فرمائے، اس کو چاہیے کہ وہ فراخی اور خوشحالی میں بھی کثرت سے دعا مانگا کرے۔ اب یہ ہوتا ہے نا جب ہم پر کوئی مشکل آتی ہے، کوئی بیماری آتی ہے، کوئی دکھ آتا ہے تو ہم فوراً دعاؤں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور ہر وقت مانگ رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، لیکن جب ہم عافیت کی وقت گزار رہے ہوتے ہیں، بھئی صحت بھی ہے، پیسہ بھی ہے، آرام ہے، عافیت ہے، سب کچھ ہے، تو اس وقت میں اگر ہم دعائیں نہیں مانگ رہے تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر ہم ایسے نہیں کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ مصیبت کے وقت اگر ہم دعائیں مانگیں تو وہ ہماری قبول نہ ہو۔ پھر اسی طرح سے آتا ہے ایک جگہ کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی قوم کے پاس سے گزرے جو کہ کسی مصیبت میں گرفتار تھی، تو ان کی حالت دیکھ کر آپ نے فرمایا کیا یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے عافیت کی دعا نہیں مانگا کرتے تھے؟ تو جب یہ آتا ہے نا کہ افضل الذکر جو ہے لا الہ الا اللہ ہے، اور بہترین دعا جو ہے عافیت کی دعا ہے، یعنی اس دعا کو تو ہمیں مانگتے ہی رہنا چاہیے کہ اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرۃ، کہ اللہ ہمیں دنیا میں بھی عافیت میں رکھے اور آخرت میں بھی عافیت میں رکھے نا۔ اور عافیت کا مطلب ہمیں پتہ ہی ہے نا کہ ہم کسی دشمن کے حملے سے محفوظ ہوں، کسی بیماری سے محفوظ ہوں، کسی ایکسیڈنٹ سے محفوظ ہوں، کسی کاروباری نقصان سے محفوظ ہوں، یعنی عافیت میں ایک بڑا براڈ لفظ ہے نا یہ۔ اور آخری جو ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی مسلمان کسی چیز کو مانگنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی جانب اپنا منہ اٹھاتا ہے اور دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو وہ چیز ضرور دے دیتے ہیں، یا وہی چیز اس کو فی الفور دے دیتے ہیں، یا اس کے واسطے دنیا اور آخرت میں اس کو ذخیرہ کر دیتے ہیں۔ یعنی دعا ہر حال میں قبول ضرور ہوتی ہے، یعنی اگر اللہ تعالیٰ سمجھتا ہے کہ دعا کو قبول ہو جانا چاہیے تو اللہ تعالیٰ فوراً دعا کو قبول کروا دیتا ہے، اور اگر لگتا ہے کہ فوری طور پر دعا کا قبول ہونا صحیح نہیں ہے، تھوڑا تاخیر ہو جائے، تاخیر سے قبول کر دیا جاتا ہے، یا پھر اس کا نعم البدل اللہ تعالیٰ دنیا میں دے دیتا ہے، اور اگر نہیں بھی قبول ہوئی تو بہرحال آخرت میں تو وہ انسان کو ملے گی نا۔ تو اب ہمارا جو کام اس وقت یہ ہے کہ ہم اس دعا کے اس لیکچر کو خالی سن کے ہی رہ نہ جائیں، بلکہ یہ دیکھیں کہ ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، اور جو ہم نماز پڑھتے ہیں کہ ہم اتنا ٹائم یعنی 10 منٹ کا بھی ٹائم دیتے ہیں کہ ہم اٹھ کے اللہ کے آگے ہاتھ دل لگا کے دعا مانگیں۔ اگر نہیں مانگیں گے تو ظاہر ہے خود اپنے آپ کو مصیبتوں میں گرفتار کریں گے۔ صدق اللہ العظیم۔